طرح دکھ سکتا ہے، مگر وہ آپ زیادہ تر تو ویک لیٹرز نہیں ہوتے. قرآن میں باب افتعال کی ایگزامپل، باب افعال کی ایگزامپل بہت کم ہے. افتعال میں جیسے یہ ہے الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، تو اس میں پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ ماضی کی ایگزامپل ہے کہ مضارع کی ایگزامپل ہے؟ جیسا یہ لفظ ہے ماضی کا ہے کہ مضارع کا؟ مضارع ہے نا، یہ مضارع تو ہوگا نا، او ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، وہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ نہیں دکھ رہا آپ کو کوئی بھی علامت جو دکھتی ہے نا یا تا حمزہ نون، کیونکہ یہ حمزہ تو نہیں ہے، یہ تو حمزۃ الوصلی ہے، اس کی تو حرکت نہیں پڑی جاتی نا. الذین تبعوا پڑھتے ہیں اس کو. تو آپ نے ادھر تو ان سب میں دیکھ لیں آپ کو کوئی بھی یا تا حمزہ نون شروع میں نہیں دکھ رہا، تو یہ مضارع نہیں ہے. ٹھیک، ماضی ہے. یہ ماضی ہے. اچھا ماضی میں بھی جس طرح اتبع، یہاں پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں اتبعوا، تا پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے. تو اس میں باب افتعال اور استفعال ان دونوں باب میں کیا ہوتا ہے، ان کے تیسرے حرف تا پہ جب آپ کو پیش نظر آئے گی تو فعل ماضی مجہول ہوگا. جیسے یہ ایگزامپل اس لیے بتا رہے ہیں کہ کم ہی نظر آئے گا آپ کو ایسا، مگر آپ کو افتعال میں یا استفعال میں جب تیسرے حرف جو اس کی تا اصل والی تا ہے، افتعال میں بھی دیکھیں تیسری ہے ہی تا نا افتعال کے فارمولے میں، اور استفعال میں بھی تیسری تا ہے. اگر آپ کو تا پہ پیش نظر آتی ہے تو وہ فعل ماضی مجہول ہوتا ہے اور حمزۃ الوصل کو پھر پیش سے پڑھا جائے گا. مطلب الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہاں پہ آپ کو تا پہ پیش نہیں دکھ رہی تو اس کا مطلب یہ مجہول نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تا پہ پیش، ہاں وہ معلوم ہے، اور کہ یہاں پہ دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مجہول ہے، ماضی مجہول. اور اسی طرح فختلفا، فختلفا میں فا تو الگ ہو گیا، اس میں دیکھیں تھرڈ لیٹر تا ہے نا، باب افتعال ہے، اور افتعال میں آپ کو تھرڈ لیٹر پہ پیش دکھ رہی ہے، تو آپ اس کو جب اگر فا نہیں ہوتا تو آپ ہم اس کو ایک تو یہ مجہول ہے ماضی مجہول، اور دوسرا ہم اس کو اختلفا کر کے پڑھتے. پھر حمزہ پہ اگر یہ فا کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسے اگر الذین کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے الذین تبعوا، لیکن اگر ہمیں الذین نہیں ہو ادھر، خالی ہمیں حمزہ سے پڑھنا ہے اس کو جیسا ہم، تو پھر اس پہ کیا حرکت لگائیں گے، پیش لگائیں گے. کیونکہ اس میں یہ جو نیچے بات لکھی ہوئی ہے نا، اس کی اور ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گی، تو پھر حمزۃ الوصل کو پیش سے پڑھا جائے گا اگر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پہ ہوتی نہیں مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس طرح اب یہ ایک آیت کے بیچ میں ہے کہ آزمایا گیا مومنوں کو، تو ابتلیا، تو اس میں تا پہ پیش آپ کو کیا بتا رہی ہے، یہ کیا ہے، مجہول، ماضی مجہول ہے باب افتعال کا. اور حمزہ کو کیسے پڑھیں گے ہم، اس کو جب الگ پڑھنا ہوگا ابتلیا ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا. اچھا قرآن میں اسی طرح ہم اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک باب ہے، یہ بھی باب افتعال سے ہے. باب افتعال، یہ والا باب جب انگلش میں لکھا ایسے دکھے گا یہ باب افتعال ہوتا ہے. اچھا اس میں تا لیٹر جو یعنی کہ تا جو افتعال کا ہوتا ہے وہ پیش سے ہوگا تو ماضی مجہول ہوگا. جو کبھی جن لوگوں نے پڑھا ہوگا مزید فی، ان کو پتا ہے کہ باب افتعال میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ بدل کے تا ہو جاتا ہے کبھی، جیسے تا بیچ میں آ جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کبھی باب، یعنی یہ جو ہے روٹ ورڈ اس کا داد رہا ہے اس کا درر کا، لیکن کبھی یہ تا بھی بن جاتا ہے. ایسے ہم اور جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں، جب انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تب دیکھیں گے. مگر ابھی صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ تا کے لیے آپ یہی فارمولا یوز کریں گے کہ تا پہ پیش ہے تو مجہول ہے. تو اس میں سے کہاں پہ آپ کو تا پہ پیش دکھ رہی ہے، جس طرح یہاں پہ یہ این کلمہ ہے اس کا، یہ این کلمہ ہے جی، یہ تا پہ ہے، اس کی تا ہے، این کلمہ نہیں ہے. یہاں پہ باب افتعال اور استفعال میں آپ کو یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے ماضی مجہول کے لیے کہ باب افتعال اور استفعال کے اگر تیسرے حرف پہ یعنی تا جیسے اور یہاں پہ تا ہے، اس پہ جب پیش ہوگی تو that is the first word then استفعال، because تا آتا ہے نا فرسٹ جی وہ اس میں ہی آ جائے گا بالکل. وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، استرا یا استرا، کون بتائے گا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس طرح تارا، یہ تو چینج ہو گیا ہے، تو دعاد اور را تو ہے، ضرر ہوتا ہے نا، جس ضرر پہنچانا تک جسا ضرر، تو آپ داد را کے روٹ ورڈ کو دیکھیں گے نا، جب داد را کا روٹ ورڈ را چینج ہو گیا. کھولیں
تو یہ درر ہے، لیکن جب یہ باب افتعال میں آتا ہے تو کچھ چینجز ایسے ہوتی ہیں کہ تو بیچ میں آ جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے سمجھے یہ والی تا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا اطرہ دکھ رہا ہے آپ کو، تو آپ سمجھ گئے تا پہ زبر ہے، تو آپ نے اس کو نہیں دیکھا. لیکن یہ تا پہ پیش جہاں پہ دکھ رہی ہے فمن اضطر غیر باغی، یہ آیتیں بہت دفعہ آتی نا قرآن میں، فمن اضطر کر کے پڑھتے ہیں ہم. یہاں پہ بھی تا پہ پیش ہے تو یہ بھی مجہول ہو گیا، یہ بھی مجہول. مادی مجہول ہوا یہ؟ جی سب ماضی مجہول ہو گیا. لیکن اس کے حمزہ کے اوپر پیش نہیں آئے گا، الف حمزہ جو ہے. ہاں اس کو جب ہم اس کو دیکھیں، یہ تو ہے ہی نہیں مجہول، استروح مجہول نہیں ہے اور نیچے والا نستروح مجہول نہیں ہے. اور باقی جو مجہول ہیں جب ان کو ہم حمزہ الوصل ہے، اس میں دیکھیں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں فمن اضطر. لیکن اگر یہاں پہ فمن نہیں ہو، آپ کو خالی حمزہ سے پڑھنا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ پہ کیا لگائیں گے؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا اوپر کہ پھر ہم پیش سے پڑھیں گے، پیش لگے گا نا، پیش لگے گا. اترا کر کے ادتررتم اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک، اچھا اس تجوید طرح کا یہ تجوید کے لحاظ سے رول ہوتا ہے بالکل، کہ یہ حمزہ پہ جو حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ اس طرح پڑھا جائے گا. تو اس کو پہچان، یہ اس سے باب استفعال ہے، اور یہ بہت کم ہے قرآن میں. سمجھے یہ اتنے جتنے لکھے ہیں نا اتنی دفعہ ہے. جیسا 5 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں، 3 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں، 1 دفعہ یہ، 1 دفعہ یہ. تو اس طرح بالکل گنتی کے لفظ ہیں جو مجہول کے ساتھ ہیں. ویسے تو استفعال باب استفعال بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، مگر مجہول کے صیغے میں بہت کم. اور اس میں وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کیسے پہچانیں گے. حمزہ سین تا اس باب میں اگر تا پہ آپ کو پیش دکھ رہا ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ باب استفعال کا مجہول ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ہم حمزہ پہ بھی اس کو کیا پیش لگا دیں، اس کو یہاں دیں. حمزۃ الوصل ہے نا یہ، تو یہ حمزۃ الوصل بیچ میں آتا ہے نا آیتوں کے بیچ میں، تو پھر ان کو ہم پیش لگا کے پڑھتے ہیں جب آیتوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پہ یہ دیکھا ہم نے. اب ان میں کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ڈرل بھی کرواؤں گی انشاءاللہ. اب یہ یکفرو ہے آیت، اس میں ہے یکفرو، یہ آپ کو دکھ گیا فارمولا یفعلو کا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، یفعلو کا فارمولا ہو گیا. اب یہ یستہزئو، اچھا یہ ابھی آپ کو میں بتا رہی ہوں نا کہ مضارع یہ ماضی کے ہم دیکھ رہے تھے اوپر، یہ والے جو تھے ماضی کے تھے استفعال کے اتنے کم استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح مضارع کے استفعال بھی بہت کم استعمال ہوئے، جیسے کہ یہ ہے یستہزئو. تو یستہزئو میں آپ وہ نہیں سوچیں گے کہ اس کے تا پہ پیش نہیں ہے، اس میں تو آپ کا وہ والا فارمولا جو دیکھیں، جو مضارع مجہول ہے نا اس کے لیے تو یفعلو والا ہی فارمولا ہے کہ یا پہ پیش اور کون سے چیز پہ زبر ہوگی، اس کے عین کلمے پہ زبر. یہاں پہ اس کا کس کو دیکھیں گے ہم؟ عین کلمے پہ زبر. حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، حمزہ زا حضوا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ زا سوری ہا زا حمزہ یا ہا زا یا ہوتا ہے، شاید یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن زا جو ہے اس کا عین کلمہ ہے، رائٹ. جب ہم روٹ ورڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو یستہزئو میں ہم اس چیز جو مضارع مجہول ہے نا اس کا تو فارمولا یفعلو ایسے یوز ہوگا کہ پیش ادھر اور اس کے عین کلمے پہ زبر ہونے چاہیے. اور نارملی تو وہ جو ہے یستہزئو، تو یہ پتہ چل گیا مذاق اڑایا گیا. وہ مذاق اڑاتے نہیں ہیں لیکن وہ مذاق اڑایا گیا، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں یہ لفظ یستضعفون، اس میں مجھے بتائیں کہ عین کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ ہوگا اینی ہے، یہاں پہ اتفاق سے یہاں پہ اینی ہے کیونکہ دودہ انفار روٹ ورڈ ہے، تو یستضعفون میں یا پہ پیش دکھے، یہاں پہ عین پہ زبر دکھ گیا. تو اچھا یسنعو جو یہ مضارع ہے کہ مطلب معروف ہے کہ مجہول ہے؟ یہ معروف ہوگا یسنعو، معروف. اسی طرح یعرشون، سب چیزیں زیادہ تر یہ ہوتے ہی جو زیادہ تر آپ کو جو نارملی ایکٹیو ورژن ہی دکھتا ہے نا، اس میں دیکھیں اس کے لیے یا پہ پیش ہی نہیں دکھ رہی، تو بات یہ ختم ہو گئی. اچھا اسی طرح یہ آیت قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یستعتبون. یستعتبون میں بھی روٹ ورڈ اس میں کیا ہوگا یستعتبون کا؟ یستاقون، قاف تے اور بے. نہیں دوبارہ دیکھیں یستعتبون، این ہے، ایک این اور تے اور بے اور تا اور با.
ٹھیک ہے, آتا عین تا اور با, آتابا ہے صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جو مجہول صیغہ ہے تو اس میں یا پہ پیش دکھ رہا ہے اور اس کے عین کلمے پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے, یا پہ پیش اور عین کلمے پہ زبر یا استاد, کیونکہ یہ تا تو آپ کو پتہ ہے کون سی تا ہے, یہ تا تو باب کی تا ہے نا, حمزہ سین تا جو باب ہے. تو یہ والے جو عین کلمے پہ آپ کو زبر دکھ رہی ہے تو یہ بھی مجہول ہے, یہ بھی مجہول ہے. اور آخر میں دمہ تو اونا کی وجہ سے آیا, بون تستا بونا. جی جی, وہ تو اس وجہ سے, کیونکہ ویسے بھی جو یفعلو میں بھی آخر میں پیش اونا ہو جاتا نا, وہ تو نہیں. اس میں ہم یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں, یفعلو میں یا پہ پیش اور عین پہ زبر. اچھا یہ دیکھیں یہ والا لفظ کیا ہے, اس میں نہ آپ کو یا پہ پیش بھی نہیں دکھ رہی اور تا پہ بھی نہیں دکھ رہا, تو یہ نارمل ورژن ہے جیسے معروف ہے. مجہول یہ رہے, تینوں مجہول ہیں باقی, مگر یہ معروف ورژن ہے اس کا جیسے نارمل. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے دیکھیں عاقبہ بمثل ما عوقبہ. عاقبہ کون سا, یہ پہلے تو بتایا کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے, ماضی ہے, ماضی ہے. ٹھیک ہے. اب باقی لوگ بھی بولے کہ کوئی اور بھی بتانا چاہے تو ضرور بولے. عاقبہ ماضی ہے, عاقبہ وہ بدلہ لے بمثل ما عوقبہ. اچھا عوقبہ میں یہ ہے کیا ہوگا, یہ ہے فعل. اس میں دیکھیں آپ, ایک تو فعل ماضی نارملی کبھی بھی آپ کو پیش سے شروع ہوا نہیں ملتا. پیش سے شروع جب فعل ماضی نظر آئے تو ضرور یہ مجہول ہو سکتا ہے, مجہول ہو سکتا ہے. اب اس میں آپ دیکھا اوقبہ, اوقبہ جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اس کو ہم نے چینج کرنا ہے عاقبہ کو, اس میں مجہول میں جب چینج کرنا ہے, تو ابھی ہم نے فارمولے جو لگائے تھے اس میں تھا کہ جو عاقبہ یہ تو ایز اٹ از رہے گا, عقبہ کا با پہ زبر, فعلا کے وزن پہ عین کلمے پہ زیر آ جائے گی. عین کلمہ کون سا عاقبہ میں, عین کلمہ کون سا اس میں, قاف. ٹھیک ہے, کیونکہ عین قاف با روٹ ورڈ ہے نا عقبہ, تو اس کا عین کلمہ قاف پہ, فعلا میں تو قاف پہ زیر لگا دی. اچھا فعلا میں عین جو ہے یہ ہے فا کلمہ, اس میں پیش لگائی تو پیش کے ساتھ یہ ہم نے پڑھتا نا, یہ ایسے بن نہیں پائے گا واقبہ, تو اسی لیے وہاں پہ واو لگ جائے, یہ اوقبہ ہو جاتا ہے. تو یہ اوقبہ ہے, باب مفعلہ کا ہے. ابھی آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا, ایک تو قرآن میں بہت کم نظر آتی ہیں ایسی چیزیں, مگر یہ کہ پہچان میں آ جاتی اوقبہ. اسی طرح نظر آتا نودیا, بورکا, تو ایسے اس کا مضارع کیا ہے, عاقبہ یوقبو, عاقبہ یعاقبو اصل, کیونکہ یہ نارملی عاقبہ جو ہے وہ ہے نا یہ باب مفعلہ, تو باب مفعلہ میں تو جاہدہ یجاہدو, تو عاقبہ یعاقبو. اگر یہ اصل ہوتا نارمل تو اس کا مضارع وہ ہوتا یعاقبو. تو ابھی دونوں ماضی ہیں اور ایک معروف ہے ایک مجہول ہے. اسی طرح سقفو, اخذو, قتلو, تینوں جو ہیں آپ یہ کہ یہ سب پیش سے شروع ہو رہے ہیں, تو بس جہاں پیش سے اگر آپ کو مجہول پیش سے ماضی شروع ہوتا ہوا نظر آئے تو بہت زیادہ چانس ہے مجہول ہوگا. اور وہ کون سی چیزیں پیش سے شروع ہوتی ہیں, جیسے جو فعل امر, مگر فعل امر ایک الگ اینٹی ہے, قل کلو, خذو, وہ سب چیزیں وہ الگ, اس کے میننگ بھی الگ ہوتے ہیں. تو یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے. سقفو وہ پکڑے جائیں گے, اخذو وہ یعنی اس طرح سے وہ قتلوا قتل کر دیے جائیں, تقتیلا قتل کر دیے جانا, اس طرح میننگ ہوتا ہے اس کے. اب یہاں دیکھیں ہوا یطعم ولا یطعم, یہ ایک آیت ہے قرآن میں, ہوا یطعم, یطعم میں یا پہ پیش دکھ رہا ہے تو یہ مجہول ہو سکتا ہے, مضارع تو ہے, مضارع مجہول ہو سکتا ہے, زیر ہے. تو بالکل یہ لازمی جو اس کے لیے امپورٹنٹ دونوں کنڈیشن لازمی ہے. یہاں یا پہ اگر پیش دکھ رہا ہے نا آپ کو, تو آپ کو اس کے عین کلمے پہ بھی زبر دکھنا چاہیے, جیسا کہ یہاں پہ دکھ رہا ہے, تب یہ مضارع ہوگا, مجہول ہوگا. ادروائز یہ کیا ہے, مضارع معروف ہے, نارمل ہے, مضارع ہے. I think that's important point, دونوں چیزیں ہونی چاہیے, دونوں چیزیں مست چاہیے. اس کی کنڈیشن ہی یہی. یفعلو میں انہوں نے زیادہ فرمائشیں رکھی نہیں ہیں. آپ دیکھو یفعلو کے جو ٹاسک ہے اس کو بس یہ دو فرمائشیں ان کی کہ یا پہ پیش ان کو آپ کو دکھنا ہے, یا یعنی کہ جو حرف جو بھی علامت مضارع پہلے ہو سکتا ہے, تا بھی ہو سکتی ہے, جس طرح تجزاؤنا تا بھی ہو سکتی ہے نا, لیکن جو مضارع کا یہ ہے اس پہ پیش ہو, اور
عین کلمے پہ زبر ہو، یفعلو کی طرح عین کلمے پہ زبر ہو، اگر یہ دو کنڈیشن میٹ ہو رہی ہے تب یہ مضارع ہوگا، ادروائز آپ کو ایسے دکھ رہا ہے تو نہیں، یہ نہیں، یہ مضارع نہیں، یعنی یہ مضارع تو ہے مجہول نہیں ہے، معروف ہے. تو اس کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، ولا یتم، اور نہیں وہ کھلایا جاتا، یعنی اس کو نہیں کھلایا جاتا. اسی طرح یبدل القول لدیہ، یبدلو، یبدلو میں آپ کو یا پہ پیش دکھ رہی ہے اور تھرڈ لیٹر پہ بھی آپ کو زبر دکھ رہی ہے، رائٹ. تو یہ آپ کو ہو گیا مجہول. مجہول ہو گیا. تو نہیں بدلی جاتی. کیا چیز نہیں بدلی جاتی؟ القول. تو قول کیا ہے اس کا؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں بدلی جاتی بات. اب اس میں یہ نہیں کہہ رہے کون بدل رہا ہے، کیا بدل رہا ہے، فائل نہیں معلوم، بس نہیں بدلی جاتی بات. تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوگی کہ یبدلو. تو یہ ہو گیا. اچھا، حرمت، حرام کر دی گئی. یہ تو بہت دفعہ آپ قرآن میں دیکھ چکے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو حرمت یعنی اس میں تا ساکن کیا بتا رہا ہے آپ کو، کہ ماضی ہے کہ مجہول ہے؟ پہلے تو بتائیں. اتنا کنفیوژن ہو گیا، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ہاں ماضی ہے. تا ساکن مؤنث کا صیغہ ہے، ہیا کا، ہیا کا ورژن. نہیں مجزوم نہیں کہیں گے اس کو. مجزوم کا ورڈ تو ہم تب یوز کرتے ہیں، ویسے تو جزم دکھ رہا ہے اس میں، اس کے ساتھ کچھ آئے گا جب لم یلن. ہاں لم یلن. وہ تو مضارع کی دنیا میں ہوتا ہے، مضارع کی دنیا میں. یہ تو ماضی ہے. ہاں ماضی میں کچھ نہیں ہوتا، مبنی ہے ماضی. ماضی تو مبنی ہوتا ہے. ہاں، اور یہ تا ساکن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہیا کی ہوتی ہے، جیسے سیرت، حرمت، اس طرح. تو یہ ہیا کا ورژن ہے اس کا. اور حرما، فعلا، یہ یعنی کہ تفعیل باب سے ہوتا ہے. فعلا کا وزن ہے. حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر. اور اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ کیا چیز حرام کر دی گئی؟ المیت. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہے نائب الفاعل ہے اس کا. دمو، خون بھی حرام کر دیا گیا، یہ بھی ہے. اور لحم الخنزیر، لحم، اور یہ پورا ایک ساتھ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف، پورا ایک بکٹ میں آ جائے گا کہ اس کا گوشت، لحم الخنزیری. تو یہ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے دیکھا فعل یہ رہا مجہول، حرمت، حرام کر دیا گیا. یہ ایم بی ایف متعلق بالفعل ہو گیا علیکم. اور کیا حرام کر دے گا؟ یہ ان سب پہ پیش ہے. تو یہ اس میں فاعل نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ نائب الفاعل. اور کس نے حرام کیا؟ یعنی فاعل تو وہ ہوتا ہے نا جس نے حرام کیا، وہ تو اس میں آپ کو نہیں بتایا گیا. بس اس میں زور کس پہ؟ کیا چیز حرام کی گئی. اور اسی طرح یہ والی آیت بھی ہے ارسلا. ارسلا میں یہ افعلا کے وزن جو ہم نے پڑھا تھا نا باب افعال، اس کا جو باب افعال میں جو ماضی ہوتا ہے وہ اس طرح ضلع ارسلا اوہیا. یہ تو بہت دفعہ یہ قرآن میں اس طرح یوز ہوتا ہے. تو یہ ارسلا کر کے آ رہا ہے. تو یہ باب افعال کا وہ ہے. اچھا، یہ ہم آیت پڑھتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا. یحاسب میں آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ پیش دکھ رہا ہے، اور تھرڈ لیٹر پہ، تھرڈ لیٹر نہیں کہیں گے، عین کلمہ کہیں گے. ہا سین با کا عین کلمہ کون سا؟ سین. تو یہ مجہول، یہ آپ کو دکھ گیا. تبھی ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کہتی ہیں؟ حساب. وہ حساب لیا جائے گا، وہ حساب لیا جائے گا. وہ حساب لے گا نہیں، لیکن کیا کہیں گے؟ وہ حساب لیا جائے گا. حساب یسیرا، ہلکا حساب. اللہ کرے ہمارا بھی ہلکا حساب ہو. تو یحاسبو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے کہ یحاسبو مجہول افعال. اس کے اندر فاعل نائب الفاعل بن گیا نا حسابہ میں؟ نہیں، نائب الفاعل کیوں نہیں ہے؟ چلو بتائیں. یحاسبو کے بعد کوئی چیز آئی؟ وہ نہیں نا، یہ نہیں، مرفوع نہیں دکھ رہا نا، مرفوع نہیں دکھ رہا. یہ اس کا انسائڈ ہی آپ جب ہاں انسائڈ کیا ہوگا اس کا؟ ہوا ہے نا. تو ہوا جو ہے نا نائب الفاعل بن جائے گا اس کا. جی ہوا نائب الفاعل ہے بس. That's what the question, yeah. جی آؤٹ سائڈ نہیں ہے کوئی بھی، تو بس ہوا ہی اس کا وہ ہو جائے گا. یحاسبو وہ حساب لیا جائے گا. اور کیسا حساب لیا جائے گا؟ حساب یسیرا. تو یہ نائب الفاعل نہیں ہے. اچھا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. کذبت بھی ہیا ورژن آپ کو دکھ گیا اس کا. اب ہیا ورژن کے بعد ہم ہوا اور ہیا ورژن کے بعد آؤٹ سائڈ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ آپ کو کوئی دکھ رہا ہے. تو جھٹلائے گئے رسول. اور فصبروا یہ نارمل ورژن ہے فعل ماضی کا. صبروا انہوں نے صبر کیا، علامہ کذبوا جس پہ وہ جھٹلائے گئے. تو یہ پھر آپ کو کذبوا دکھ رہا ہے. سمجھ گئے آپ کہ یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے.
اچھا یہ آیت بھی قرآن میں ہے لا تکلف نفس الا وسعها، اس میں کیا ہے تا پہ پیش ہے اور تھرڈ لیٹر پہ یعنی کہ کاف لام فا روٹ ورڈ ہوتا ہے تو عین کلمے پہ زبر دکھ رہی ہے، تو آپ کو یہ دونوں چیزیں میٹ کر گئی تو آپ کو پتہ چل گیا کیا ہے یہ مضارع مضارع مجهول مجہول، اور یہ کون ہوگا اس کا آؤٹ سائڈ آؤٹ سائڈ آؤٹ سائڈ نائب الفاعل، سوری ہاں نائب الفاعل، نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اپنی وسعت کے مطابق، تو یہاں پہ یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ اور اسی طرح کی ایک آیت آتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں قرآن میں آتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے نا، لا یکلف، تو اس میں دیکھیں یہاں پہ پیش دکھ رہا ہے مگر لام پہ کیا دکھ رہا ہے یکلف زیر، تو یہ مجہول نہیں ہوگا، یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، یہ مجہول نہیں ہے، اسی لیے کیا ہوگا یکلف اللہ، اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھا ہم نے، لفظ الجلالہ دکھ گیا، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو، تو یہاں پہ نفس منصوب ہے، مگر چونکہ یہاں پہ یہ مجہول ہو گیا تو اس میں سے فائل ہٹ گیا، فائل ہے ہی نہیں، تو یہ نفس جو وہاں پہ منصوب ہے جیسے وہی چیز وہاں پہ اوپر اس میں آ جاتی ہے کیونکہ نائب الفاعل بن جاتی ہے نا، ایسے بھی آیت دکھتی ہے آپ کو۔ اس طرح کرنے سے نا آپ لوگوں کو جب عیسیٰ یاد کرتے ہیں، جو لوگ قرآن یاد کرتے ہیں نا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ٹرانسلیشن یاد کرنا تو ایک ہے نا معاملہ، لیکن جس طرح کئی جگہ قرآن پہ آپ کو دکھے گا یضاعف، کہیں پہ لگا نظر آتا ہے یضاعف لہو، تو وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، اگر آپ کو پتہ چلے مضارع مجہول اور وہ تو پھر ٹرانسلیشن آسان ہو۔ تھوڑی سی ہم انشاءاللہ یہ کر لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی طرف پریکٹس ہو جائے گی اچھی۔ اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، پہلے دیکھیں ماضی ہے کہ مضارع ہے، مجھے تو لگ رہا ہے سارے ماضی کا مضارع پہلے دیکھنا ہے، پھر اس میں انسائٹ ان کا پروناؤن دیکھنا ہے آپ کو، کیا پروناؤن ہے انسائٹ، ٹھیک ہے، تو وہ چیز۔ اب علمنا، علمنا یہ لفظ ہے علمنا، اس میں یہ بتائیں کہ مضارع کے ماضی ہے، پہلے تو یہ بتائیں ماضی یا تو حمزہ نون نہیں دیکھ رہا تو، اور نحنو ہے، ٹھیک ہے نحنو ہے۔ اچھا ینصرو یہ بتائیں کہ ماضی ہے مضارع ہے، معلوم ہے کہ مجہول ہے، یہ جو ہے معمول معلوم ہے نا، کیونکہ یہاں پہ زبر دکھ رہی ہے نا، تو معلوم ہے۔ اچھا علمنا جو ہے یہ کیا ہوگا، اس میں جو آپ نے یہ تو بتا دیا تھا کہ ماضی ہے، اور آپ نے بھی بتا دیا تھا کہ نحنو ہے مجہول ہے، مگر مجہول ہے، کیونکہ بس پہلے ماضی اگر پیش سے شروع ہو رہا ہے نا تو موسٹلی وہ مجہول ہی ہوتا ہے۔ اچھا کتبہ، کتبہ تو یہ بھی اس کے اندر نہانو جو ہے نائب الفاعل بن جائے گا نا، علما جی نائب الفاعل بنے گا، بالکل، کہ جو دیکھیں انسائڈ پروناؤن سب میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مجہول ہے تو وہ اس کا انسائڈ پروناؤن نائب الفاعل بن جائے گا، اگر وہ نارمل جیسے یہ ورژن ہے تو اس کا انسائڈ پروناؤن فاعل بن جائے گا، تو بس یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ پکڑا۔ اچھا کتبہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ ہے کیا، جلدی جلدی بتائیں، ماضی کے مضارع ہے، ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ اچھا کو سے شروع ہو رہا ہے تو ایکٹیو ہے کہ پیسو ہے، ہاں مجہول پیسو ہے۔ اچھا اور اس میں کون سی چیز، اس کا جو پروناؤن ہے جو نائب الفاعل ہے وہ کون ہوگا، ہما ہوگا، کیونکہ الف ہے، سوری الف ہما، ٹھیک ہے۔ یسلمون، تو یسلمون یہاں پہ پیش دکھ رہی ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا، لکھ دیا گیا مضارع معلوم۔ کتبہ کے ابھی ٹرانسلیشن پہ ہم نہیں جاتے، صرف ہم اس کو پہچاننے پہ جاتے ہیں تاکہ ہم آگے جائیں۔ ویسے میں بتا دیتی ہوں وہ دونوں لکھ دیے گئے، وہ دونوں لکھ دیے وہی گئے، مجھے بوتھ میں آئے گا، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے یسلمون بتائیں، یسلمون یہاں پہ مضارع ہے مضارع اور معروف معلوم ہے، معلوم ہے کیونکہ لام پہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ینظرون آ گیا، زیر معلوم ہے، ٹھیک ہے ینظرون آ گیا لفظ، مضارع مجہول، مضارع مجہول ہے، یہ آپ کو بس یہ چیزیں دکھ گئی تو آپ نے پکڑ لیا کہ اچھا مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے ینظرون، اور وہ تو ہم ہے ہی نا، یا ہو اور اونا ہو تو وہ ہم ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا سألا، سألا فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے، ماضی ہے، ایکٹیو ہے کہ پیسو ہے، ایکٹیو،
ठीक है, क्यों एक्टिव है? क्योंकि आपको सीन पे जबर दिख रहा है। जबर जो मजहूल होता है वो हमेशा पेश से शुरू होगा, पेश से। जैसे कि सुईला, यही चीज यहाँ पे आ गई है, सेम चीज। सुईला साला था पहले, और ये सुईला में सुईला, फुईला के वजन जब किया तो सुईला हो गया, माजी मजहूल हो गया, ये माजी मजहूल हो गया। सेम उसमें, सेम चीज में कि वो दोनों सवाल किए गए। अच्छा, अतज़क्करू में हमजा तो ये हो गया सवाल का, इसको हटा देते हैं। तज़क्करू अलामत मुदारे कौन सी है? मुदारे तो ये मुदारे है पहली बात तो, मुदारे मुदारे ठीक है। मजहूल, और हाँ, मुदारे मजहूल है, जबर है तो नहीं, एक्टिव है। मजहूल नहीं है। मजहूल नहीं है। मजहूल क्यों नहीं है? अगर मजहूल इसलिए होते कि पेश नहीं है ना, पेश पेश होता। नहीं। हाँ, पेश अगर होना ये तुज़क्करू होता, तुज़क्करू, हाँ, तो फिर ये मुदारे मजहूल होता, ठीक है। एन कलमे पर जबर है लेकिन पेश इधर नहीं है, तो फिर वो हाँ, मैच नहीं फिर वो होगा। नहीं, बिल्कुल। मुनैना, अच्छा मुनैना में नून आखिर में नून निस्वा दिख रही ना, तो ये तो फिर आप जल्दी से बता दें। एक तो पहले बता दें कि मादी है कि मुदारे? मादी मादी है, पास हो गया। अच्छा, एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव पैसिव है। नहीं, पैसिव इसलिए कि देखिए जब मादी पेश से शुरू हो रहा होगा ना तो वो मजहूल होगा। ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंट, जैसे कि मादी मजहूल से शुरू हो रहा है, पेश से शुरू हो रहा है तो वो मजहूल होता है अमूमन। तो मुनैना, अच्छा अब नून निस्वा का आ गया, तो नून निस्वा मतलब फेमिनिन ना, तो इसमें मतलब क्या होगा? हुन्ना हो गई है, मुनैना, ठीक है, हुन्ना। नून एन कलमा होगा या नहीं 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 नहीं, इसका तो रूट वर्ड क्या है? मीम नून आइन है, मना। मुनिया का रूट वर्ड मीम नून आइन है, इसका आइन कलमा नहीं है। ये नून तो निस्वा वो है, मीम नून आइन फुइला मुनिया, ये असल में था मुनिया, ठीक है। मुनिया था, और फिर जब इसको नून के साथ सेट हुआ तो मुनैना हो गया, इस तरह हो गया। ओके, अच्छा, तज़हबीना नहीं है ना थर्ड लेटर पर? कहाँ पे? मुनैना में, मुनैना में नहीं, बस फुइला का वजन है ना। हाँ, इसलिए कि जब देखिए वो आपस में मिलेगा, अब इसकी जब हमें गर्दान करते हैं ना, मुनिया मुनिया मुन्ने मुनेऊ मुनियत मुन्ना, फिर आखिर में मुनैना मुन्नेता, ऐसे हो जाता है वो। जब हम गर्दान बनाते हैं ना, हमें समझ आती है कि क्या हुआ। आपको याद है ना कि जो जुलिमा, जैसे जुलिमा है, जुलिमा जुलिमा जुलिमू जुलिमत जुलिमता जुलिमना, फिर जुलिमना के बाद जुलिमतु पे वो इस पे खुद ब खुद, इसलिए ऐसा हो जाता है वो, ठीक। अच्छा, तज़हबीना मादी है कि मुदारे है? जल्दी जल्दी बताएं। मुजारे दिख गया अलामत मुदारा। अच्छा, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, शाबाश। अच्छा, दिख रहा है तो ईना किसका साउंड होता है? ईना में इसका डुअल कौन होगा? ये है अंती, ये तो वो है, जमा है, अंती नहीं है, प्लूरल है प्लूरल नहीं है। प्लूरल में आप ये देखिए, ईना का जो प्लूरल है ना, जी अंतुना, अंती है, ये अंती, तज़हबीना एक फेमिनिन के लिए आता है ना, वन फेमिनिन के लिए अंती होगा। लुक्स लाइक इस्म की जी जी, दुनिया आप में लोग ना ये उसकी जो वो वाली करेंगे ना, गर्दान निकालें तो उस पर आपको दिखेगा ये तज़हबीना आता है, उसके सिंगुलर में आ जाता है, अंतिम में आता है जी, अंतिम में होगा। हाँ, तज़हबीना उसके अंती के वर्जन में आता है। तो ईना जो अस्मा की दुनिया में, नाउ की दुनिया में ना, तो वो प्लूरल के मीनिंग आता है, मगर जो दुनिया फेल की दुनिया में बहुत कम आता है, 1F के लिए आता है, बस 1F अंती, वो भी यू 1F, यानी तुम एक औरत, इस तरह आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आमन तुमा, ईमान लाए तुम दोनों, माजी और मादी, ठीक है, और एक्टिव क्योंकि पेश नहीं दिख रहा आपको शुरू में। और फिर और वो क्या है इसमें, डुअर कौन है? हुमा होगा ना, हाँ, मस्कुलिन अंतुमा जैसे होता है ना, अंतुमा तुम दोनों, समझ गए आपने, पर टू लिख देती हूँ इधर। अच्छा, दुरिबत, दुरिप्तु, सॉरी दुरिप्तु है, दुरिप्तु मजहूल उससे स्टार्ट हो रहा है ना, माजी मजहूल है शायद, माजी है, माजी और मजहूल है। माजी तो इसलिए कि आप देखें या था हमजा नून से नहीं शुरू हो रहा, तो पास्ट है। पेश से शुरू हो रहा है तब भी ये मजहूल है, पैसिव है,
اور آخر میں اس میں وہ کیا ہے, اس کا انسائڈ ڈوئر کون ہے؟ دربتو. آنا آنا انت انا انتا انتا نہیں انا. اگر انتا ہوتا نا تو یہ دربتا انا. ہوتا, انتا میں دربتا ہوتا, یہ انا زبر ہے, ہوتا. انا میں. انا ہے انا متکلم انا. ہے. اوکے اوکے یا ايش اچھا قرأنا. قرأنا فعل قرأنا ماضي فاعل ماضی ہے نحن ایکٹیو اور ماضی ایکٹیو ہے نحن. ماضی نہانو جی ایکٹیو ماضی شاباش, نہانو. ویری نائس ویری نائس. کہ نحنو ایکٹیو ہے, ایکٹیو ہاں, اور یہ آخری والا وہ دیکھ لیں, تنصرینا. یہ بھی جو کیا تھا تنصرینا تنصر ون ایف. یہ پیش اور یہ یہ دکھ گیا مجھول آپ کو, یہ کیا اس دکھ کی گیا؟ وجہ سے مجھول ہے رینا یہ اینا ماضی اینا مجھول ہے اور کیا ہے؟ انتی ماضی مجھول ہے, تنصرینا کیا ہے؟ تو اور ہم مضارع نہیں نہیں, یہ مضارع ایکٹیو ہے, مضارع ایکٹیو ہے. مضارع مجھول ہے, ٹھیک ہے. مضارع مجھول اور اینا ساؤنڈ تو آپ کو بتایا تھا ابھی, جیسے ون ایف تم ایک عورت, جیسے اس انتی. طرح آئے گا تو انتی آئے گا. او انتی. تو یہ اس کا نائب الفاعل ہوگی نا, جب مضارع مجھول ہوگا تو اس کا جو انسائڈ پروناؤن ہے اس کا نائب الفاعل اچھا, بن گیا. ایک کوشچن ہے کہ انتی کے اندر جو ہے ریپ ہمیشہ زیر ہی آئے گا, انتی بیکاز آف اٹ اینا کا ساؤنڈ, کیونکہ اینا جو ہے پھر زیر کے ساتھ ہی رہے گا نا. زیر, ہاں وہ نہیں چینج ہوتا. اچھا یہاں پہ یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, یہ آپ کو میں پی ڈی ایف بھیج دوں گی, آپ لوگ خود کیجیے گا انشاءاللہ. کوئی ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں, یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں زیادہ تر. حمیلت الارض قرآن میں نظر آتا, تو حمیلت الارض میں بھی دیکھیں نا, حمیلت نفخا, تو یہ سب فعیلا کے وزن پہ ہوتی ہیں. حشرا یوزعون میں یا پہ پیش دکھ گیا آپ کو, زا پہ زبر دکھ گیا. دکتا دکتا واحدہ, دکتا میں بھی دیکھیں فعل ماضی, دکتا آپ کو پتہ چل گیا فعل ماضی ہے, کیونکہ اس میں یا تا حمزہ نون نہیں ہے. پیش دکھ گیا تو آپ کو کیا پتہ چل گیا, یہ کیا ہے, مجھول ہے. صحیح ہے, جب آپ کو پیش دکھ گیا تو وہ ہے, اور دکتا میں تا آ رہا ہے آگے تو فیمینن ڈوئل ہوگا. یہ مادی ہے, مادی ہے تو اس میں دکتا کیسے, اٹ شوڈ بی او ای رائٹ, دکتا چاہیے تھا, یہ اس میں دکتا لکھا ہوا ہے. دکتا میں وہ جو کچھ چیزوں میں نا, یہ جو ڈبل والے ہوتے ہیں لفظ, کاف جیسا ایسے بھی نظر آ جاتا ہے. جیسا یہ اب اگر دکی کا ہوتا, سمجھے, یہ دال کاف کاف روٹ ورڈ, اگر فوئلا کے وزن پہ آپ اس کو دکی کا کریں گی تو وہ مشکل ہو جائے گا اس کو بولنا, دکی کا. تو یہ تشدید کے ساتھ وہ کاف پہ زبر دکھ رہا ہے, مگر ہے یہ مجھول. یہ بھی انشاءاللہ جو سمجھے کچھ تھوڑی سی چینجز آتی ہیں, میجورٹی کا فوئلا ہی ہے یہ, لیکن یہ ایسے بھی کبھی آ جاتا ہے, کیونکہ جب یہ ان دونوں کو مرج کرا تو دکتا, اور تا میں فیمینن پلورل آ رہا ہے نا, جیسے تم دونوں فیمینن پلورل ہما. اچھا انتما بلکہ نا فیمینن پلورل, تا آ رہا آخر میں. اچھا باقی اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ایسے ہی ہے جو بھی ہم نے کیا ہے نا سب کچھ, یہ آپ لوگ ایسے خود ہی بھی کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے, بس ماضی ہے کہ مضارع ہے, معلوم ہے کہ مجہول ہے. ٹرانسلیشن لکھ لے یا نہیں لکھے, ٹرانسلیشن اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, اس کو پہچاننا بہت امپورٹنٹ بات ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس طرح ہے. اس میں کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں, کوئی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بتائیں جلدی سے, کچھ کریں, ورنہ تو سب. اچھا یہی بتائیں, یعلمانی بتائیں کیا ہے, یعلمانی ماضی ہے کہ ڈوئل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آنی کا صیغہ ہے. معلوم ہے کہ مجہول ہے, this is مجہول نا. یعلمانی لام کے نیچے زیر ہے, یہ اصل میں اس طرح تشدید کے نیچے زیر لکھی ہوتی ہے, وہ بھی زیر ہوتی ہے. تو یعلمانی ایسا ہے, یہ معلوم ہوگا نا, اس معلوم ہوگا نا باپ کے لحاظ سے نا. اب آپ کے لحاظ سے وہی بات ہے کہ مجہول تو ہمیشہ اس پہ زبر ہوگا نا, اس پہ عین کلمے پہ, تو عین لام میم پہ اس پہ زبر ہونا چاہیے تھا, پر اگر یہ یہاں پہ پیش ہوتا جیسے آتا نا اس طرح, جیسے تقرؤ ہے, تقرؤ آپ کو دکھ گیا علامت مضارع پہ پائے پیش, اور تھرڈ لیٹر پہ زبر, یہ آپ کو فارمولا دکھ گیا, دونوں کنڈیشن میٹ ہو رہی ہیں, تو پھر آپ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایسے ہی ایک یہ بھی ہے, یہ اصل میں کلاس میں بھی ہو چکی ہیں چیزیں, مگر یہ آپ لوگ پھر خود سے اب جیسے آپ لوگوں نے اتنا دیکھ لیا نا, تو یہ بہت اچھے سے کر لیں گے انشاءاللہ. چلے یہاں پہ ہم جو ہے کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا, اس کو 2 حصوں میں انشاءاللہ میں وہ کروں گی. اللہ تعالیٰ اس آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا, ہم سب کا جو بھی کوشش کی, اللہ قبول کرے.
اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نہیں میں اب اس کی ریکارڈنگ روکتے ہیں پہلے. جی